بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں آرام و عیش سے رہتے تھے، مگر آپ اپنے ہم شکل ساتھی کے نہ ہونے سے اداس رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب آدم سو جائیں تو ان کی بائیں پسلی اس طرح نکالو کہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ جب آپ سو گئے تو پسلی نکالی گئی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس پسلی کی حضرت حوا علیہ السلام بن گئی۔ اگر پسلی نکالنے میں تکلیف ہوتی تو مرد کو اپنی بیوی سے محبت نہ ہوا کرتی۔ حضرت حوا علیہ السلام میں وہ سب عادتیں اور خوبیاں موجود تھیں کہ جو عورتوں میں ہوتی ہیں، جیسے حسن و جمال، شرم و حیا، محبت الفت، صبر و شکر وغیرہ۔ حضرت حوا کو جنتی لباس پہنا کر، خوب سجا کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تخت پر بٹھا دیا، اور اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام بھی جاگ گئے اور حضرت حوا علیہ السلام کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور محبت کے جوش میں چاہا کہ چمٹ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم، نکاح کے بغیر ہاتھ مت لگانا۔ پھر آدم علیہ السلام نے نکاح کی خواہش ظاہر کی اور اللہ تعالیٰ نے خطبہ پڑھا اور فرشتے گواہ ہوئے اور نکاح ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں آرام سے رہو اور جو چاہو کھاؤ پیو، مگر اس درخت کا پھل نہ کھانا، اور سن لو، شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ آپ خوب آرام سے جنت میں رہنے لگے اور شیطان کی طرف سے بے فکر ہو گئے کہ وہ دنیا میں ہے اور ہم جنت میں ہیں، یہاں نہیں آ سکتا۔ ادھر شیطان نے کمر باندھ رکھی تھی کہ آدم سے نافرمانی کروا کر ان کو بھی جنت سے نکلواؤں، اور اس نے جنت میں جانے کی تدبیر کی۔ شیطان اللہ تعالیٰ کے 3 نام جانتا تھا، ان کو پڑھ کر آسمانوں کو طے کرتا ہوا جنت کے قریب بیٹھ گیا، اور پھر وہ نام پڑھنے شروع کیے۔ جنت کی دیوار پر مور بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ شیطان نے کہا، فرشتہ ہوں اور جنت میں جانا چاہتا ہوں، اور جنت کے دروازے بند ہیں۔ اگر تو مجھے کسی طرح جنت لے جائے تو میں تجھے ایسا وظیفہ بتا دوں گا جس کے پڑھنے سے یہ 3 باتیں تجھے حاصل ہوں گی۔ نمبر 1، تو کبھی بوڑھا نہ ہوگا۔ نمبر 2، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ نمبر 3، ہمیشہ جنت ہی میں رہے گا۔ مور نے کہا کہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے کوئی جنت نہیں جا سکتا، اور مور نے یہ سب باتیں سانپ کو سنائیں۔ سانپ نے لالچ میں آ کر جنت کے سراغ سے اپنا سر نکالا اور شیطان سے کہا کہ وہ وظیفہ مجھے بتا دے، میں تجھے جنت میں لے جاؤں گا۔ شیطان نے کہا، پہلے مجھے جنت میں پہنچا دے، پھر بتلاؤں گا۔ سانپ نے منہ کھولا، شیطان جھٹ سے اس کے منہ میں گھس گیا اور جنت میں پہنچ گیا۔ مور سے
اور سانپ سے پھر بات بھی نہ کی، اور جنت میں ایک طرف بیٹھ کر رونے پٹنے لگا۔ حضرت حوا نے پوچھا کہ تو کون ہے اور کیوں روتا ہے؟ کہا فرشتہ ہوں، تمہارے غم میں روتا ہوں، کیونکہ خدا تم دونوں کو ضرور ایک دن جنت سے نکالے گا اور پھر تم مصیبت اور تکلیف میں پڑ جاؤ گے، اس لیے خدا نے تم کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع کر دیا ہے، اور خدا کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں، ہمدردی سے کہتا ہوں کہ اگر تم نے یہ پھل کھا لیا تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، کبھی نکالے نہ جاؤ گے۔ حضرت حوا کو اس کے رونے اور قسم کھانے سے یقین آ گیا کہ ایسا کون بے ایمان ہوگا جو خدا کی جھوٹی قسم کھائے۔ مکر کا رونا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، جھوٹی قسم کھانا، وعدہ خلافی کرنا، کینہ رکھنا، یعنی جب موقع ملے گا بدلہ لوں گا، اور دوسرے کو اجاڑنا، اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرنا اور حکم نہ ماننا، ہٹ دھرمی اور ضد کرنا، یہ سب گناہ سب سے پہلے شیطان ہی نے کیے۔ حضرت حوا شیطان کے مکر و فریب میں آ گئیں اور درخت سے 3 پھل توڑے، ایک خود کھا لیا اور 2 حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لائیں اور کہا ایک پھل میں نے کھا لیا اور یہ 2 آپ کھا لیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ کہا یہ فرشتہ خدا کی قسم کھاتا ہے اور ہمارے غم میں روتا ہے، اس سے زیادہ غم خوار کون ہوگا؟ اگر آپ نہیں کھائیں گے تو اس فرشتے کے کہنے کے مطابق آپ جنت میں نہیں رہیں گے، اور میں جنت میں آپ کے بغیر میں کیسے رہوں گی؟ انہی باتوں میں حضرت آدم علیہ السلام بھی بھول گئے اور پھل منہ میں ڈال دیا۔ ابھی حلق سے اترا بھی نہ تھا کہ اللہ کا غضب نازل ہو گیا۔ جنت کے کپڑے اتار دیے گئے۔ ننگے بدن کو ڈھانپنے کے لیے جس درخت کے پاس پتے لینے جاتے وہ اونچا ہو جاتا، اور ان کو کہا جاتا کہ ہم سے دور ہو جاؤ، تم اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کر کے مجرم بن گئے۔ آپ خوف اور شرم و حیا سے بے چین ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، تو آپ نے ان الفاظ میں معافی مانگی: اے ہمارے رب، ہم سے غلطی ہو گئی، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حکم ہوا کہ اے آدم، ہم نے تمہیں منع کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا، اور یہ بھی بتایا تھا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ اب اس نافرمانی کی سزا یہ ہے کہ جنت سے نکل جاؤ اور دنیا میں رہو۔ حضرت جبرائیل کو حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، مور، سانپ اور شیطان نافرمان کو جنت سے نکال کر دنیا میں ڈال دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراً ان کو جنت سے نکالا، حضرت آدم علیہ السلام کو سرندیب، جو ہندوستان کا ایک جزیرہ ہے، میں ڈالا، اور حضرت حوا علیہ السلام کو خراسان میں، مور کوہ اصفہان میں، اور شیطان کو خوفناک پہاڑوں میں ڈالا۔ سانپ بہت خوبصورت تھا، اور شیطان ظالم کی مدد کرنے اور لالچ کرنے سے بدصورت ہو گیا، اور پیٹ کے بل چلتا اور خاک چھانتا پھرتا ہے۔ مور کی صورت ہی بدل گئی اور وہ اپنے پاؤں دیکھ کر روتا ہے۔ شیطان دشمن انسان کو یہ سزا ملی کہ لعنت کا توق گلے میں پڑا، اور آخرت میں اس کو اور جو لوگ اس کی تابعداری کریں گے سب کو دوزخ کی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ مسلمانوں، اللہ و رسول کی نافرمانی سے بچو، شیطان کے مکر و فریب میں مت آؤ، کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرو۔